السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ میں خوش آمدید۔ ہماری نئی قسط میں کتابوں کے اس جائزے کی سیریز میں جہاں ہم ان شاہکار تصنیفات سے حکمت کے ایسے پہلو تلاش کرتے ہیں جو دل و دماغ کو منور کر دیتے ہیں، آج ہم اپنے علمی اور روحانی سفر کو جاری رکھتے ہوئے عربی زبان کی ایک نادر شاہکار کتاب التعبیر القرآنی کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے اس غیر معمولی کتاب کے دوسرے باب کے ذریعے ہم قرآن کے اسلوب بیان کے حسن، گہرائی اور معجزے کو دریافت کرتے ہیں۔ باب کے آغاز میں ڈاکٹر سمرائی یاد دلاتے ہیں کہ تمام ادوار کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کا اسلوب بیان بے مثال، فصاحت و بلاغت میں یکتا اور تمام کلام میں سب سے بلند ہے۔ قرآن نے انسانیت کو، پہلے عربوں کو اور پھر تمام مخلوق کو یہ چیلنج دیا ہے کہ اس جیسا کلام پیش کریں، اور اعلان کیا کہ وہ کبھی بھی ایسا نہ کر سکیں گے، خاص سب مل کر کوشش کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کے تراجم و مفاہیم پیش خدمت ہیں۔ سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ۔ پھر ایک اور جگہ سورہ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے ہم نواؤں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ دوسری جگہ، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی مفہوم کا ایک ارشاد سورہ الاسراء میں ہوتا ہے، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم تمام انسان اور جن مل کر بھی اس قرآن جیسا کلام لانے کی کوشش کریں تو وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کریں۔ عرب جو زبان کے ماہر اور فصاحت کے امام تھے، انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ خود جانتے تھے کہ وہ اس عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن نے اپنی لفظی شان اور نغمگی سے ان کے دلوں کو مسحور کر دیا۔ اس کے آہنگ نے دلوں کو اس طرح جھنجھوڑا کہ انسانی کلام اس کا ہمسر نہ رہا۔ اسی اثر سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کو مشورہ دیا۔ یہاں ارشاد ہوتا ہے، کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنو، اور جب وہ پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تم غالب آؤ۔ ڈاکٹر السمرائی نے اس موقع پر 3 قریشی سرداروں کا مشہور واقعہ بیان کیا ہے۔ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریح، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے، ہر رات وہ چپکے سے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنتے، قرآن کے حسن میں محو ہو جاتے۔ اگرچہ وہ ایک دوسرے کو منع کرتے کہ دوبارہ نہ جائیں، مگر دل انہیں روک نہ سکا۔ رات در رات وہ واپس آتے رہے۔ اسی واقعے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ تمہاری تلاوت کس طرح سنتے ہیں، اور جب وہ ظالم آپس میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم تو بس ایک جادو زدہ کی پیروی کر رہے ہو۔ ایک اور مشہور واقعہ ولید بن مغیرہ کا ہے، جس نے قرآن سن کر کہا، خدا کی قسم اس کلام میں ایسی مٹھاس اور تازگی ہے، یہ بلند ہے، کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ ڈاکٹر السمرائی فرماتے ہیں کہ قرآن کا ہر لفظ بلکہ ہر حرف پورے قصد و شعور سے رکھا گیا ہے۔ یہی خدائی نظم لفظوں کی تکرار میں بھی نمایاں ہے۔ مثلا قرآن حکیم میں دنیا اور آخرت ہر ایک 115 بار آئے ہیں، یعنی ہر لفظ 115 بار۔ اسی طرح فرشتے اور شیطان ہر ایک 88 بار، زندگی اور موت ہر ایک لفظ 145 بار، صالحات اور سیئات ہر ایک لفظ 167 بار، ایمان اور کفر ہر ایک 17 بار، اور اسی طرح ابلیس اور پناہ طلبی ہر ایک 11 بار آیا ہے۔ کالو یعنی انہوں نے کہا، اور کل یعنی کہو، ان میں سے ہر لفظ 332 بار آیا ہے۔ اسی طرح الشہر یعنی مہینہ، یہ 12 بار آیا ہے، سال کے مہینوں کے برابر ہے اس کی تعداد۔ الیوم دن 365 بار آیا، سال کے دنوں کے برابر ہے۔ الایام 30 بار، مہینے کے دنوں کے برابر ہے۔
پھر ڈاکٹر السمرائی سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ ترتیب الٹی کیوں نہیں؟ کیوں دن 30 بار نہیں اور دنوں 365 بار نہیں؟ جواب یہ ہے کہ عربی میں جمع کی صورت کم عدد کے لیے آتی ہے، 3 سے 10 تک کے لیے، اور جب تعداد زیادہ ہو تو واحد بولا جاتا ہے، یعنی واحد کثرت کی علامت ہے اور جمع قلت کی۔ اور اسی طرح جیسے اگر کہا جائے کہ پھلدار درخت، تو اس میں اگر درخت میں ٹریز استعمال ہو یعنی جمع میں استعمال ہو تو یہ کم درختوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اگر یہاں ٹری استعمال ہو پھلدار درخت کے جملے میں تو یہ واحد کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے، اور قرآن فصیح عربی میں نازل ہوا، لہٰذا قرآن کا ہر تکرار، ہر آہنگ، ہر ترتیب الہی نظم و ترتیب کا حصہ ہے، یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ یہی اصول گرامر میں بھی اور ترتیب میں بھی نظر آتا ہے، واحد کثرت کے لیے اور جمع قلت کے لیے۔ ڈاکٹر السمرائی فرماتے ہیں کہ قرآن نے مخصوص الفاظ مخصوص معنوں میں استعمال کیے، ہر لفظ کے انتخاب میں واضح قصد موجود ہے۔ یہاں پہ وہ العیون اور اعین کی مثال دیتے ہیں کہ العیون پانی کے چشموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ قرآن حکیم میں 10 مرتبہ یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور اعین جو آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، دیکھنے والی آنکھ، تو اس کی انہوں نے یہاں پہ مثالیں پیش کی ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر السمرائی فرماتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب ایک خوبصورت بنے ہوئے قالین کی طرح ہے، جس میں ہر آیت اپنے بعد والی سے معنوی اور صوتی ربط رکھتی ہے۔ قرآنی طرز بیان ادب و فن کی بلند ترین چوٹی پر ہے۔ سوال کے انداز، تاکید، ترتیب میں جو تنوع ہے وہ موقع اور مفہوم کے عین مطابق ہے۔ یہ مکمل فنی ساخت ہے، درست موسیقیت سے بھرپور اور دل کو چھو لینے والی۔ قرآن کبھی صرف انا سے تاکید کرتا ہے تو کبھی لا سے تاکید کرتا ہے، اور کبھی دونوں کو جمع کرتا ہے۔ ہر مقام پر وہی تعبیر آتی ہے جو موقع کے لحاظ سے مناسب ہے، نہ کمی درست ہے اور نہ زیادتی۔ اسی طرح قرآن حکیم میں تقدیم اور تاخیر کا بھی نظم ہے، مثلا کہیں ایک لفظ پہلے آتا ہے اور کہیں بعد، تو اگر یہ الفاظ پہلے اور بعد آتے ہیں تو اس ترتیب میں بھی معنی پوشیدہ ہیں، اور اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ کبھی آسمان زمین سے پہلے آ گیا، کبھی زمین کو آسمان سے پہلے استعمال کیا، کبھی انسان جنات سے پہلے لفظ آیا، اور کبھی جنات کا لفظ انسان سے پہلے۔ اسی طرح رکوع اور سجدے کے الفاظ میں کہیں ترتیب بدلی تو اس میں ایک خاص نظم موجود ہے۔ یہ سب اس نظم کلام کے راز ہیں جنہیں جاننے والا انسان عاجزی سے اس کلام کے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر السمرائی یہاں یہ بتاتے ہیں کہ جو انسان عربی زبان جانتا ہے اور اس کی گہرائیوں سے واقف ہے، وہ اس ترتیب کو دیکھ کے حیرت کے ساتھ اس کا اظہار حیرت کرتا ہے اور اللہ کے آگے سجدے پہ گر جاتا ہے۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا، ایک ایسی کتاب جو بار بار دہرائی جاتی ہے، جس سے ان لوگوں کے جسم اور دل نرم پڑ جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کا مطالعہ مختلف زاویوں سے کیا گیا ہے، لسانی، قانونی، سائنسی، روحانی، اور ہر پہلو میں یہ معجزہ نمایاں ہوتا ہے۔ لسانیات کا ماہر اس میں فصاحت دیکھتا ہے، فقیہ اس میں کامل قانون پاتا ہے، معلم اس میں تربیت کے اصول دیکھتا ہے، سائنسدان اس میں کائنات کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، ماہر نفسیات اس میں دلوں کا علاج پاتا ہے، مصلح اس میں اصلاح کا راستہ ڈھونڈتا ہے۔ ہر شخص اپنے زاویے سے ایک ہی معجزے کا الگ پہلو دریافت کرتا ہے۔ ڈاکٹر السمرائی باب کے اختتام پر فرماتے ہیں کہ دنیا مٹ جائے گی مگر قرآن نہیں، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے اور اس کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوگی۔ کیا یہاں پہ انہوں نے سورہ محمد سے یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل ہیں؟ اگر ہم غور کریں تو دلوں کے قفل کھل جائیں گے، نور داخل ہوگا اور روح زندہ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے قرآن کو نور اور روح دونوں کہا ہے۔ جیسے سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل اور روشن نور آ چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کی راہ دکھائے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے اور ہمیں اپنی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ وہی سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ ہوپ کے ساتھ رہیے،
جہاں ہم قرآن سے متعلق کہانیاں، اسباق اور فکری روشنیاں پیش کرتے ہیں جو دلوں کو منور اور ذہنوں کو بیدار کرتی۔